حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع قرآن بھی کہتے ہیں، ناشر قرآن بھی کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کرایا تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھوائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہ لکھی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ قرآن مجید کی صورتوں میں جو ترتیب قائم کی گئی، اس میں سب سے پہلے بڑی صورتیں رکھی گئی ہیں جن کی آیتوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد وہ صورتیں ہیں کہ جن کی تعداد 100 سے کم ہے۔ آپ نے سورہ انفال جو کہ چھوٹی صورت ہے، اس کو سورہ توبہ سے پہلے کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ سورہ توبہ پہلے ہو اور سورہ انفال بعد کے اندر ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ توبہ وہ سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت نہ فرما سکے کہ یہ الگ صورت ہے یا نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب ہم نے قرآن کریم کی صورتوں کو ترتیب دیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی۔ وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، اس لیے ہمیں شبہ ہو گیا کہ شاید کوئی مستقل صورت نہ ہو بلکہ یہ کسی صورت کا جز ہو۔ اب مزید یہ شبہ ہو گیا کہ اگر یہ کسی صورت کا جز ہے تو کون سی صورت کا جز ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مضامین کے اعتبار سے یہ صورت سورہ انفال سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اگر یہ کسی صورت کا جز ہو سکتی ہے تو سورہ انفال ہی کا جز ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھ دیا اور درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی۔ دوسرا احتمال یہ بھی تھا کہ یہ علیحدہ مستقل صورت ہو، اس لیے ہم نے دونوں صورتوں کے درمیان کچھ خالی جگہ چھوڑ دی، تو اس طرح نہ بالکل سورہ انفال کا جز ثابت ہو رہی ہے اور نہ ہی علیحدہ صورت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم نے سورہ انفال کو سورہ توبہ پر مقدم کیوں کیا جبکہ سورہ توبہ سورہ انفال سے بڑی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ توبہ بعد میں، اس لیے سورہ توبہ کو سورہ انفال پر مقدم کرنا بغیر وحی کے جائز نہ تھا، اور وحی میں ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی تھی، اس لیے ہم نے ترتیب نزول کا اعتبار کرتے ہوئے سورہ انفال کو مقدم کیا ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں تھی۔ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، جو شخص سورہ انفال کی تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ ساتھ ہی شروع کر دے وہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ ہاں اگر وہ اپنی تلاوت کی ابتدا ہی سورہ توبہ سے کرے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے۔